اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کمپلیٹ کر لی تھی اور آج ہماری سورہ آل عمران شروع ہونے جا رہی ہے الحمدللہ۔ سورہ آل عمران کا تھوڑا سا تعارف کروانا مناسب سمجھوں گی۔ یہ سورت مدنی ہے، اس کی تمام آیتیں مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد اتری اور اس کا ابتدائی حصہ یعنی 83 آیات تک عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے جو 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ عیسائیوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ و مباحثہ کیا، جس کا رد کرتے ہوئے انہیں دعوت و مبالغہ بھی دی گئی، جس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ خاص کر عیسائیوں کے جو باطل عقائد ہیں ان پر مبنی ہے، اور سورہ آل عمران میں جو ہے آل عمران سے مراد عمران کا خاندان، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں آل عمران یعنی عمران کا خاندان۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی سورت ہے جس کا ترجمہ، پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے۔ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، سب کو موت ہے، حتیٰ کہ جو موت کا فرشتہ ہے اس کو بھی موت ہوگی، اور اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں رہے گا، اور اللہ ہمیشہ سے زندہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو وہی سب کا نگہبان ہے۔ اور پھر آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہے، یعنی کہ پہلی آیت تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کاؤنٹ کی جاتی ہے، تو دوسری آیت جو بھی میں نے پڑھی، اب تیسری آیت کا ترجمہ ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا۔ یعنی کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حق کے ساتھ آپ پر اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے جس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں، یہ قرآن کریم ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، یعنی جو باتیں ان میں درج تھیں ان کی صداقت اور ان میں بیان کردہ پیشن گوئیوں کا بھی اعتراف کرتی ہے۔ تو اس قرآن کریم میں ان کتابوں کا بھی ذکر ہے، تو اس لیے اسی رب نے ان کتابوں کو نازل کیا جو اس قرآن کو بھی نازل فرما رہا ہے، یعنی ایک ہی رب ہے جس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو نازل کیا، وہی قرآن کریم کو بھی نازل فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 4 ہے، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر اور قرآن بھی اسی نے اتارا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی اپنے اپنے وقت میں جو ہے وہ تورات اور انجیل جو نازل ہوئی، یقیناً وہ بھی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی تھیں جو ایمان والے تھے، اس لیے کہ ان کو اتارنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ تاہم اس کے بعد دوبارہ سے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور اپنے دین حنفی، یعنی حنفی دین کا مطلب کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اس کو چھوڑ چکے تھے، تو اس لیے قرآن کو نازل کرنے کی ضرورت پڑی۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل کے بعد آخر میں قرآن کریم کو نازل کیا، جس کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم کو نازل فرما کر جو ہے وہ انسانیت پر ایک رحم اور کرم بھی کیا، اور قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد تورات اور انجیل کا دور ختم ہو گیا۔ اب قرآن نازل ہو چکا ہے تو وہی فرقان ہے، اور اب وہی حق اور باطل کی پہچان ہے۔ اس کو سچا مانے بغیر
कोई भी मुसलमान और मोमिन नहीं हो सकता। आयत नंबर 5 है, यकीनन अल्लाह ताला पर ज़मीन और आसमान की कोई चीज पोशीदा नहीं है, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला पर ज़मीन और आसमान की कोई चीज भी पोशीदा नहीं है। वो अपने इल्म से रात के काले अंधेरे में काले पहाड़ पे काली चूटी को चलते हुए सुनता भी है और उसको देखता भी है और उसको रिस्क भी देता है और उसकी हिफाजत भी करता है। जो कुछ आसमानों के अंदर है और जो कुछ जमीन पर और उसके जमीन के अंदर है, उन सब को बिलवक्त देख रहा है, जानता है, सबकी जरूरतों को पूरा करता है। उससे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं कि जी अल्लाह को सुनाने के लिए पहले वलियों को सुनाएं और फिर वलियों के थ्रू अल्लाह को सुनाएं, तो अल्लाह ताला यहां पर क्या जबरदस्त दलील है कि जमीन और आसमान की कोई चीज उससे पोशीदा नहीं है। आप चाहे अल्लाह से जुबान से कोई बात कहें या ना कहें, जो दिल में आपकी बात होती है अल्लाह उसको कहने से पहले ही जानता है। फिर आयत नंबर 6 है, वो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह की चाहता है बनाता है, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो गालिब है, हिकमत वाला है। अब यहां पर अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि वो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह की चाहता है बनाता है, चाहे खूबसूरत हो या बदसूरत, मुजक्कर हो या मुअन्नस, नेक बख्त हो या बदबख्त, नाकिसुल खलकत हो या कंप्लीट हो। जब रहमे मादर में सारी चीजें अल्लाह ही के हुक्म से होती हैं, वही उनको तख्लीक करने वाला है, तो फिर भला ये कैसे हो सकता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो कोई इलाह हो सकते हैं, यानी कोई माबूद हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि खासकर ईसाइयों के लिए ये सूरह आले इमरान जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, नाजिल फरमाई गई ताकि वो उनके सारे मामलात का जवाब दे सकें। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माबूद किस तरह हो सकते हैं जो खुद भी इसी मरहले से गुजरे, माँ के पेट में उनकी अल्लाह ताला ने सूरत बनाई, सब कुछ किया, जिसका सिलसिला अल्लाह ताला ने रहमे मादर में कायम फरमाया था जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पेट में थे। तो इससे ये भी इशारतन अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां बता दिया। फिर आयत नंबर 7 का तर्जुमा है, वही अल्लाह ताला है जिसने तुझ पर किताब उतारी जिसमें वाज़ेह मजबूत आयतें हैं जो असल किताब हैं और बाज मुतशाबे आयतें हैं। बस जिनके दिलों में कजी है वो तो इसकी मुतशाबा आयतों के पीछे लग जाते हैं, फितने की तलब और इनकी मुराद की जुस्तजू के लिए, हालांकि इनके हकीकी मुराद को सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता। और पुख्ता और मजबूत इल्म वाले यही कहते हैं कि हम तो इन पर ईमान ला चुके, ये हमारी रब की तरफ से हैं और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। अब देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। आज कल के हिसाब से जो खास तौर पर मामला सामने आता है कि लोग जो हैं वो आयतें मुतशाबिहात के बहुत पीछे पड़ते हैं। महकमात से मुराद वो आयात हैं जिनमें अहकाम व मसाइल और अंबिया के किस्सों का और जो कि समझ में आ जाने वाली और जिसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि जो पोशीदा हो, बिल्कुल खुली खुली बात होती है, वो होती हैं आयतें मुहकमात। और आयतें मुतशाबिहात ऐसी आयत होती हैं जैसे अल्लाह की जात है, जैसे कुरान में आगे अल्लाह के हाथ का भी जिक्र है, तो उनका हाथ किस तरह है, हमारी तरह का नहीं है, कैसा, जैसे अल्लाह की शान है उसके मुताबिक है। अब जैसे फरिश्ते हैं, हम देख तो नहीं सकते क्योंकि छुपे हुए हैं, वो पोशीदा हैं हमारी आंखों से। जिन्नात हैं, जन्नत है, दोजख है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कब्र है, कब्र का अजाब है, कब्र की राहत है। तो ये इंसानी अकल इसको समझने से या इसकी तावील करने से कासिर है। तो ऐसी चीजें जो है वो आयतें मुतशाबिहात कहलाती हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि जिन लोगों के दिलों में कजी होती है वो आयतें मुतशाबिहात के पीछे पड़ जाते हैं और इसके जरिए से फितने बर्पा करते हैं। जैसे कि ईसाइयों ने ये काम पहल किया, कुरान ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अब्दुल्ला और नबी कहा है, तो ये वाज़े आयत है, महकम आयत है ये, ठीक है। लेकिन ईसाई जो है इस बात को
بدل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں. تو اس سے اپنے گمراہ کن عقیدوں کا وہ اظہار کرتے تھے. اور اس کے علاوہ آج یہ معاملہ ہمارے بھی علماء کے چند علماء کے ہاتھ، کیا زیادہ تعداد میں علماء کے ہاتھ یہی لگا ہے کہ وہ متشابہات آیات کے پیچھے پڑتے ہیں کہ قبر میں عذاب، کچھ اس کے قائل ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، کچھ اس کے قائل نہیں ہے. تو اس کی بحث ہی بیکار ہے، اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. یعنی جو صحیح عقیدہ مسلمان ہوگا وہ جو کھلی آیات ہیں یعنی آیت محکمات ان پر عمل کرتے ہیں، اور متشابہات آیات کے مفہوم کو بھی اس طرح سے سمجھتے ہیں جتنا اس کو احادیث میں اور جتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا احادیث کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، اور جتنا احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا بس اس سے زیادہ اس کی تعویل نہیں کرتے. تو اس وجہ سے وہ ایمان والے فتنوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے اس پر جو ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور وہی لوگ عقل مند بھی ہیں اور وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہی بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ عقل مند لوگ ہی نصیحت کو حاصل کرتے ہیں، جو عقل مند نہیں ہوتے وہ نصیحت سے وہ نصیحت نہیں لیتے، اس چیز کو ضائع کر دیتے ہیں. آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے. اب یہاں پر یہ ایمان والوں کی دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے. یعنی کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہدایت ہمارے پاس آ تو جاتی ہے لیکن پھر شیطان کے وسوسوں سے ہم اس ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، یا پھر اس کو جو ہے اپنے پریکٹس میں لانے سے قاصر ہو جاتے ہیں. یعنی کہ بعض لوگ ہیں جیسے وہ قرآن کا روز پڑھنا، اس کو روز سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ دل پر گرد پڑ جاتی ہے اور آخرکار دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو ہم کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. یعنی رحمت جو ہوتی ہے وہ رحم سے نکلی ہے، رحم سے. تو رحمت یعنی ہم پر اتنا رحم کر کہ وہ رحمت کی شکل میں ہم پر ہمارے سروں پر قائم رہے کہ ہم ہر وقت تیری رحمت کے سائے میں رہیں. اور بے شک تو بہت ہی بڑا عطا کرنے والا ہے. آیت نمبر 9 ہے جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہاں پر ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یقیناً، یعنی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کلام کر رہے ہیں، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہیں، یہ کلام اللہ ہے خالص. تو یہاں پر انسانوں کو بتایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ یہ کہیں، اور یہ نیک اور مومن لوگ یہی کہتے ہیں، یہی آیت پڑھ کے نیک مومن لوگوں کا کلام ہوتا ہے کہ اے ہمارے رب یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے. یعنی وہ دن کون سا ہے جمع کرنے کا؟ وہ دن ہے قیامت کا. قیام سے نکلا ہے جس کا معنی کھڑے ہو جانا. یعنی جب قبروں سے نکلیں گے تو لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان والے کلام کرتے ہیں ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یعنی قیامت پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا خالص حصہ ہے، جو ہم قرآن میں آگے بھی پڑھیں گے کہ ان لوگوں کا کوئی ایمان نہیں ہے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے. تو اصل جو معاملہ بہت سارے پیغمبروں کی امتوں کے ساتھ ہوا کہ وہ مر جانے کے بعد جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ اب اس کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ نہیں کیا جائے گا، اب یہ مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا. بھلا کیسے ہڈیاں مٹی بن جانے کے بعد جب ہڈیوں کا ہی تصور ختم ہو گیا، وہی ختم ہو گئی، راکھ بن گئی، مٹی بن گئی، تو اس کے بعد کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جو ہے اس بندے کو دوبارہ سے پیدا کر کے کھڑا کر دے؟ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ قیامت کا دن جو ہے وہ لازم آئے گا، اس کے آنے میں شک مت کرنا. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی. ہم پیچھے سورہ بقرہ میں اس کے کافی 3-4 قصے پڑھ کر آ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. حضرت عزیر علیہ السلام کا معاملہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، پھر حضرت ازاکیل جو تھے جن کا بائبل میں ذکر ہے، اس پیغمبر کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو زندہ کر دیا، کچھ کی تعداد 70,000 بتائی جاتی ہے. تو یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ان معاملات کا، ان معجزوں کا مطلب کیا تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ باور کروانا تھا لوگوں کو کہ وہ موت دے کر پھر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. تو قیامت والے دن بھی وہ تمہیں اسی طرح جمع کرے گا، تم سب ایک جگہ آ جاؤ گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور اس آیت سے کیا معلوم چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ قیامت آ کر رہے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب آپ سوچ لیں کہ جو وعدہ اللہ کرے اس کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ وعدہ رب کریم کا وعدہ ہے. پھر آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے، کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے. اچھا، کیا معاملہ ہوتا تھا کہ کافر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام کافروں کو دیکھتے تھے تو ان کے پاس مال بھی بہت ہوتے تھے اور بیٹوں کی بھی کثرت ہوتی تھی ان کے پاس. تو اس پر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کا دل تو اس بات سے مطمئن تھا کہ یہ مال اور اولاد کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ ہم جب اللہ کے پاس لوٹائے جائیں گے تو یہ مال اور اولاد پیچھے ہی رہ جائے گی. لیکن باقی صحابہ کرام کے بھی ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑھانا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتانا مقصود تھا کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان پکا ہو جائے کہ ان کے کافروں کے مال اور اولاد کو دیکھ کر جو ہے وہ کسی سوچ میں نہ پڑ جائیں. یہی آیت آگے بھی دہرائی جائے گی اور وہ کھل کر اور آگے سمجھ میں آ جائے گی کہ کافروں کے مال اور اولاد وہ ان کے کام نہیں آئیں گے، نہ ان کو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ مدد کر سکیں گے. تو یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو کیا ہے، ہمیں یہاں پہ بھی اپنی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں اتنا زیادہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم آیا ہے، اتنا زیادہ کہ آپ سب لوگ اگر تفسیر کو ڈیلی سنتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بات اب تک رٹ چکی ہوگی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں ہو. چاہے آپ مہینے میں 100 روپیہ دیں، چاہے آپ ہفتے میں 100 روپیہ دیں، آپ سے جب بھی جتنا بھی ہو ایک ٹائم مقرر کر لیں کہ اس میں مجھے ہر حال میں دینا ہی دینا، اور جب اللہ آپ کو اور زیادہ عطا کرے تو آپ اور بھی زیادہ دیں. ایک کی جگہ 2 لوگوں کو دینا شروع کر دیں، 2 کی جگہ 3 لوگوں کو دینا شروع کر دیں. ہر مہینے وہ لوگوں کی تعداد بڑھاتے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ مال بھی بڑھتا جائے گا. تو کیا ہے کہ مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اولاد کو بھی اسی کی ٹریننگ دیں تاکہ کل کو ہماری اولاد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور اپنے لیے بھی نیک اعمال جو ہے وہ جمع کر سکے، تاکہ وہ ان کے جنت میں جانے کا راستہ بنے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جو لوگ مال اور اولاد کی محبت میں دنیا میں لگ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی ذکر یہی کیا، کافروں کو ان کے مال. کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانے والا، جھٹلانے والا، انکار کرنے والا. تو وہ لوگ جو ہے مال اور اولاد کے چکروں میں اللہ تعالی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب سے چھڑانے میں کام آئیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. آیت نمبر 11 کا ترجمہ ہے، جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں
آل عمران کی فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ آل فرعون کا حال ہوا، وہ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، ٹھیک ہے نا. تھوڑا بہت اس میں آل فرعون کا جو حال اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، آگے آگے قرآن میں ہم اس کو پڑھتے جائیں گے. فرعون کا جہاں جہاں ذکر آئے گا، حضرت موسیٰ اور فرعون کا بہت ذکر آئے گا. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، اس سے پہلے بھی جو لوگ، کیونکہ اس سے پہلے نمرود کا معاملہ تھا. نمرود نے بہت زیادہ جو ہے وہ کفر کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا، تو اس کا بھی پہلے حال یہ ہو چکا تھا. اور بھی بہت سی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ سے پہلے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب سے دوچار کیا اور ان کو غرق کر دیا سمندروں کے پانی میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پچھلا تھوڑا سا دور یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھ لو کہ آل فرعون کا کیا حال ہوا، اس کو بھی سمندر میں ہم نے اس کی فوج سمیت کیسا غرق کر دیا تھا، اور ان کا بھی جو اس سے پہلے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ 3 پیغمبر خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے پیغمبر ہیں، تو جن کا ذکر آگے ہم آ کر پڑھتے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے پہلے بھی جو تھے ان کو بھی ہم نے کیسا غرق کر دیا. انہوں نے کیوں غرق کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے؟ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، جو پیغمبر وہی ان پر نازل ہوتی تھی اللہ کی طرف سے، اور وہ لوگوں کو اسی کا علم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے، تو وہ اس کو جھٹلا دیتے تھے. وہ اس پیغمبر کو نہیں جھٹلاتے تھے، وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، کیونکہ پیغمبر اپنی طرف سے کبھی بھی کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو اسے اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں گناہوں کے سبب پکڑ لیا. تو جو آیتوں کو جھٹلایا، جو کتاب کا انکار کرتے ہیں اور اس کتابوں میں جو آیات کا انکار کرتے ہیں، آیت کا انکار کرنا مطلب کتاب کا انکار کرنا، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر کیا کرتا ہے، ایسے گناہوں میں اس قوم کو، ان لوگوں کو پکڑ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. ہم لوگ بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ آیتوں پہ ایمان لے آتے ہیں، کچھ آیتوں کو جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی ہر آیت پر ایمان اور عمل کرنے والا بنائے، کہ ایمان لائیں اور پھر ہم عمل کریں. سمینا و عطینا، کہ ہم اسے سنیں اور اس پر عمل کریں. سن لیا اور اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہاں پر اس آیت سے مجھے بھی اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ ہم لوگ بعض جگہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ چلو کیا ہوا، کوئی بات نہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یعنی کہ چھپاتے ہیں یا اس کا انکار کر دیتے ہیں، عمل نہیں کرنے کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا. تو جب ہم عمل نہیں کرتے تو وہ انکار کرنا ہو جاتا ہے، اور کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار. تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی آیات پر ایمان لانے والا بنائے، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے ہمیں محفوظ کر دے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے. الحمدللہ ہم نے آج آیت نمبر 11 تک ترجمہ اور تفسیر کی سورہ آل عمران کی. انشاءاللہ تعالی اب ہم کل سے آئندہ اس کی تفسیر کریں گے. الحمدللہ اب جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ رہیں گے، کیونکہ الحمدللہ فیصل نے، میرے ہسبینڈ فیصل نے قرآن کو بڑی محنت سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. ابھی تک 20 پارے وہ ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں اس آسانی کے لیے کہ ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ چلے. اس لیے ہم خود کفیل ہو گئے ہیں الحمدللہ. قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر کے اب ہمارے پاس قرآن موجود ہے. اب ہم جتنا چاہیں گے اتنا 10-11 آیات، یعنی کہ وہی 6-7 منٹ کا جیسے ترجمہ آتا تھا اسی طرح ترجمہ ہوگا. تو اب ہم آیات کو، ترجمے کو اور تفسیر کو ایک ہی نمبرز کے ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے. جیسے کہ 11 آیات تک ترجمہ آپ نے سنا، تو اسی طرح 11 آیات کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر بھی میں نے 11 آیات تک کر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے فیصل کی کاوش کو، میری، ام حیات کی
اور خاص طور پر وجیہہ جس نے یہ اصرار کیا کہ تفسیر ہماری ساتھ میں ہو تاکہ ہمیں قرآن جو ہے وہ سمجھ میں بھی آئے اور بہت سے معاملات جو ہے وہ ہمارے کلیئر ہو جائیں. تو میں تو چاہتی ہوں کہ یہ قرآن کی تفسیر کو مکمل کر کے اٹھوں، لیکن وقت کم ہوتا ہے، اس لیے بہت مختصر سی تفسیر کرنی پڑتی ہے. تو اگر کوئی سوال اس کے علاوہ کسی کے دل میں آئے کسی آیت کو لے کر تو وہ الگ سے مجھے گروپ پہ بھی کر سکتا ہے یا پرسنل پہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے والا، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دل کی روشنی بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان